الأنبياء وهم كالنجوم في السماء بالاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام احباب، عبادت اور طواف کی نیت سے ذوق و محبت سے نماز اور درود پاک تلاوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم على احترام سامعین عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کی تمام دنیا انسانیت کے لیے امن اور سلامتی کا ضامن ہے. اس لیے کہ یہ دین صرف اخلاقیات کا درس نہیں دیتا، بلکہ اس کے اندر انسانی معاشروں کے لیے قانون اور ضابطے بھی موجود ہیں، جن کے نفاذ سے امن کا قیام بھی یقینی ہوتا ہے اور سلامتی کا حصول بھی یقینی ہوتا ہے. جرم پر سزا اور سزا بھی اس نوعیت کی کہ جرم کرنے والے کے دل میں اس کا خوف بیٹھ جائے کہ تعلیم اور تربیت کے بعد انسان کے لیے احتساب اور سزا کا خوف بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جو اس کو برائی سے روک سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق، ان کی اصل اور اس کے ساتھ ان کے رشتے ناطے، ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کا جہاں ذکر کیا ہے، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو اللہ یوں آغاز فرماتے ہیں: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ بتاتے ہیں: اللہ سے ڈرو، اس پروردگار کا خوف، لحاظ، شرم تمہارے دل میں ہو کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک وجود آدم کا بنایا، پھر انہی سے ان کا جوڑا تخلیق کیا، پھر اس جوڑے
وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے زن و مرد دنیا میں پھیلا دیے، اور جب یہ بہت سے ہو گئے تو ان کے رشتے بنائے، تو پھر صلہ رحمی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جہاں پر رشتہ آ جاتا ہے، تعلق آ جاتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھ گچھ کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ تمہیں باپ بنایا تو اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا، اولاد بنایا تو والدین کے متعلق پوچھا جائے گا، بھائی بنایا تو بہن اور بھائی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اسی طرح جتنے بھی رشتے اللہ نے بنائے ہیں جو رحم کے رشتے ہیں، جن کے متعلق صلہ رحمی کا کہا گیا کہ ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ دیکھیے اس میں اب تعلیم بھی ہو گئی، تربیت بھی ہو گئی، لیکن اس کے بعد اللہ کی آخری بات یہ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، اللہ تم پر نگران ہیں۔ اللہ کا نگرانی کا نظام ایسا زبردست ہے کہ دنیا کے اندر بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس میں ایرر آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نظام میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، کوئی ایرر نہیں آ سکتا۔ کوئی آدمی ذرہ برابر نیکی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے دفتر میں محفوظ ہو جاتی ہے، کوئی آدمی ذرہ برابر برائی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے دفتر میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ دنیا کے کیمروں کی آنکھ سے انسان بچ سکتا ہے، اللہ کی ٹیکنالوجی کو فلاپ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نگرانی کا احساس، اور پھر اس کے بعد حشر کا نظام، پھر میدان حشر کے فیصلے، جنت اور جہنم کا سلسلہ، انعام اور سزا، جزا اور سزا کا تصور، یہ اسی لیے رکھا کہ سزا کا خوف ہوگا تو انسان پھر حقوق کو ادا کرے گا، ذمہ داری سے کوتاہی نہیں برتے گا۔ تو دنیا کے اندر بھی یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام عطا فرمایا کہ اس نظام میں بھی جزا اور سزا کا خوف رکھ دیا ہے کہ قانون بنایا اور قانون کے تحت سزا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو گولی مارے جائے، سنسار کیا جائے، قاتل کو قتل کیا جائے، تو یوں بدلہ بھی رکھ دیا۔ اس میں انسانوں کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق جو تعلیم اور تربیت سے پیدا کیے رب ذوالجلال نے، اس کے اندر پھر حسن سلوک کا معاملہ بھی رکھ دیا، معافی کا سلسلہ بھی رکھ دیا، پھر وہ قوت اور اختیار اور طاقت دیا ہے کہ تم چاہو تو بدلہ لے لو، چاہو تو معاف کر دو، لیکن بعض جرائم ایسے رکھے کہ ان پر کسی قسم کی معافی نہیں، جیسے کہ ختم نبوت کے منکرین کے حوالے سے، ناموس صحابہ اور ناموس رسول اور ناموس ازواج رسول کے حوالے سے۔ کوئی آدمی اگر جرم کرتا ہے تو یہاں پر قاضی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کو معاف کرے۔ آج یہاں بڑا عجیب ایک سلسلہ چلتا ہے، یہ بات ذہن نشین کر دی جائے، سوشل میڈیا پر کہ کسی آدمی کے سامنے کسی محفل و مجلس میں ایسا کوئی جرم ہوتا ہے تو دیکھنے والا سننے والا اسے رپورٹ کرتا ہے، قانونی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر معاشرتی دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، سیاسی دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو جو مدعی ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو اپنے سوشل سٹیٹس پر اور اپنے تعلقات اور برادری اور رشتے اور سیاسی معاملات پر اسے اس قدر کارنر کر دیا جاتا ہے کہ وہ بالآخر اس اپنے رپورٹ کرنے والے اقدام کو غلط تصور کرتا ہوا پیچھے اس کا پیر کر جاتا ہے، اور یوں مجرم کے لیے آسانی کا اور چور رستہ کھل جاتا ہے۔ یہ دراصل بین الاقوامی دباؤ کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر وہ قوتیں جو کہ حقیقت میں مسلمانوں کے ایمان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ان کو چور رستہ مل جائے، وہ طاقتور ہو جائیں، اور مسلمان یہاں پر انہی سے ہی الجھا رہے، اور در حقیقت اللہ نے جو دین اس سے عطا فرمایا تھا، جس کے نظام کے غلبے کے لیے اسے جدوجہد کرنا تھی، یہ اس جانب قدم نہ اٹھا سکے۔ تو یہ پس پردہ کا فرما عزائم اور ایجنڈا ہے، لیکن عملی طور پر ظاہری اعتبار سے یہ ہوتا ہے۔ تو آج یہ کرتا ہوں بتانا یہ مقصود ہے کہ قاضی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس جرم میں اگر مدعی پیچھے بھی ہٹ جائے تو وہ مجرم کو معاف کر دیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقینی سزا رکھی ہے، اور وہ سزا دینا اس کی منصب کی ذمہ داری میں داخل اور شامل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جرم کی کمیت اور کیفیت اور نوعیت کے اعتبار سے
سزا کا نظام رکھا، اس کا خوف رکھا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو پھر امن کا قیام بھی آسان ہو جاتا ہے کہ جب مجرم کو اپنے جرم کی سزا کا خوف ہوگا، نظام انصاف پر یقین ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ میری گریز یقینی ہے اور میں اگر پکڑا گیا تو مجھے سزا لازمی ملے گی اور سزا بھی اس قدر شدید ہو، تو پھر تعلیم اور تربیت کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں جرم کا خیال آتا ہے تو پھر وہ سزا کے خوف سے رک جاتا ہے۔ کیوں اللہ نے ایک نظام ہمیں عطا فرمایا اور اسی نظام کے نفاذ کے بغیر ہم دنیا میں امن کا تصور جو لیے پھرتے ہیں وہ یوں ہی ہے کہ جیسے خام خیالی ہو، ایک آدمی خوابوں کی دنیا میں رہتا ہو، ساری دنیا میں تجربات کر کے دیکھ لیے اور اپنی مرضی کے نظام نافذ کر کے دیکھ لیے، قانون بنا کر دیکھ لیے، امن قائم نہ ہو سکا۔ لڑتے مسلمان سے ہیں، اختلاف دین سے ہوتا ہے، لڑائی اور جنگ مسلمان کے خلاف نہیں، دراصل قرآن کے خلاف ہوتی ہے کہ قرآن ایک نظام ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھیے کہ قرآن کے خلاف جو جلانے کی واقعات ہو رہی ہیں، وہ چاہے فرانس میں ہو، ڈنمارک اور سویڈن کا معاملہ ہو، تو وہاں پر اس کو کیا تکلیف ہے؟ قرآن تو ایک کتاب ہے، دنیا میں بہت سی کتابیں موجود ہیں، یہ تو ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، محمد کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہی مانتے ہیں، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہی مانتے ہیں۔ تو اس طرح دنیا میں اور کتابیں لوگوں نے لکھی، اس کو بھی اگر وہ کسی انسان کی کتاب مانتے ہیں تو پھر بھی آپ آزادی اظہار رائے کا حق اگر اپنے آپ کو دیتے ہیں تو پھر قرآن اور حاملین قرآن کو بھی آزادی اظہار رائے کا حق دیا جائے۔ آپ اس کے قانون کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن کو چلانے کا کوئی آدمی فیصلہ کرے اور اس کو قانونی اجازت دے دی جائے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ایک واقعہ وہ جو کیری جونز تھا، زندہ ہے کہ پتہ نہیں مردار ہو گیا، اس نے قرآن پر جب چلانے کا فیصلہ کیا تھا تو اس کے کلمات جو باتیں اور بکواس اس نے کی وہ ہمیں ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کتاب مجھے شراب پینے سے روکتی ہے، یہ مجھے زنا کرنے سے روکتی ہے، یہ مجھے سود کا لین دین کرنے سے روکتی ہے، یہ میری شخصی آزادی پر قدغن لگاتی ہے، روک لگاتی ہے، لہٰذا میں اسے گلٹی قرار دیتا ہوں، اسے آگ لگاتا ہوں۔ معاذ اللہ۔ دنیا کے اندر سارے کفر کا اصل میں اسلام کے ساتھ جھگڑا ہی یہی ہے کہ اسلام انسان کو، دین انسان کو، شریعت محمدیہ انسان کو مادر بدر آزادی نہیں دیتی۔ یہ آزادی نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، بلکہ یہ جسم خدا نے دیا ہے تو اس جسم کو اللہ کے قانون کے مطابق ہی برتنا ہوگا۔ ہاتھ کا استعمال کیا ہے، پاؤں کا استعمال کیا ہے، نگاہ کا استعمال کیا ہے، دل و دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کیفیات کے لیے بہتر قرار دیا ہے اور کن کیفیات کو اس کے لیے غلط قرار دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مکمل نظام ہے جو ظاہر و باطن کے لیے ہے۔ اور دنیا میں اسی لیے اللہ نے ایک ایمان والے کی زندگی کو قید سے تعبیر کیا ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت رکھی، اور کافر کے لیے دنیا کی زندگی وہ جنت کی بن گئی، اس لیے کہ ایمان والا جب جنت میں جائے گا وہاں منمانی کرے گا، جو خواہش کرے گا اللہ پوری کریں گے، اللہ مہمان نوازی کریں گے، وہاں اللہ میزبان ہوں گے اور مسلمان اس کا مہمان ہوگا۔ اور دنیا کے اندر کافر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، دنیا کے قانون کو وائلیٹ کر کے، اس کی خلاف ورزی کر کے کہ دنیا کی زندگی کو اپنی جنت کی مثل بنا لیتا ہے، یہاں منمانی کرتا ہے، اور جب حشر میں اللہ کے سامنے اس کو سرنگو ہونا پڑے گا، وہاں اس کے فیصلے ہوں گے تو پتہ یہ چلے گا یہ تو خسارے میں رہا، یہ تو بالکل خسارے میں تھا، اور وہاں کی زندگی اس کے لیے جہنم ہو جائے گی۔ یہاں منمانی کر دی جو تم نے کرنی تھی، اب تمہارے لیے وہاں کوئی نعمت باقی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پابند بنایا، تو یہی جنگ ہے ان کی، وہ کہتے ہیں انسان آزاد ہے، انسان کو آزاد بنایا گیا، اور آزادی اللہ نے انسان کو پابند وہی مانا نہیں کہ رب الجلال نے انسان کو بنایا تو آزادی ہے، خود مختاری دی ہے، لیکن رب الجلال نے اس کو دنیا کے دیگر طاقتور فرعون، نمرود، حامان، قارون، شداد اور جدید دور کے اندر یہ آپ کی دنیا کفر کی بڑی بڑی طاقتیں شخصی صورت میں ہوں یا اداروں کی صورت میں ہوں،
اللہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو ان غلامیوں سے نکال کر صرف مجھ اللہ کی غلامی میں آنا چاہیے. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور یہی دین کی جدوجہد کرنے والوں کا مقصد ہے. اور جب یہ مقصد لے کر کوئی آدمی کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم میری مدد کرو. کیا مطلب؟ جب تم میرے دین کی خدمت کرو گے تو پھر میری مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہاری مدد کروں. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دوں. کس کے مقابلے میں؟ کافر کے مقابلے میں. اور یاد رکھیے کفر کے مقابلے میں جمنے کے لیے ٹیکنالوجی پر انحصار کرنا، وسائل پر انحصار کرنا، یہ بہت بڑی خام خیالی ہے. ٹیکنالوجی انسان کے اندر جرأت، ٹیکنالوجی انسان کے اندر غیرت و حمیت پیدا نہیں کر سکتی. یہ صرف اور صرف ایمان کی بدولت ممکن ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خشک روٹی کے ٹکڑے چبا رہے تھے اور چباتے ہوئے آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. ایک ساتھی نے کہا جناب آپ میدان میں دشمن کا مقابلہ کیا کریں گے؟ آپ کو تو روٹی چباتے ہوئے پسینے آ گئے. سیدنا علی نے فرمایا کہ تم کیا بے وقوفوں والی بات کرتے ہو. میدانوں میں جسم نہیں ایمان لڑا کرتے ہیں. اصل قوت ایمان کی ہے. ٹیکنالوجی پر انحصار نہیں، قوت پر انحصار نہیں، وسائل پر انحصار نہیں. اسی لیے جب دشمن سامنے کھڑا ہوتا ہے ایمان لڑتا ہے. اور مسلمان کے لیے اصل قوت اور طاقت اور ہتھیار وہ ایمان ہی ہے. دشمن یہ بات جانتا ہے، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ جنگ اس وقت تک کرتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ وہ بس چلتے ہوئے اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ مسلمان کو اس کے دین سے ہٹا دیا جائے، پھیر دیا جائے. اس لیے کہ جب یہ دین سے ہٹ جائے گا اس کا ایمان غارت ہو جائے گا، اور جب اس کا ایمان ہی نہیں تو یہ ہمارا مقابلہ کیا کرے گا. وہ ہم سے ہمارا حقیقی ہتھیار چھیننا چاہتا ہے. اور دنیا کے اندر بہت سی ایسی آوازیں آپ کو نظر آئیں گی، بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے تو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں جی انسان ہے، انسانوں کو مل کر رہنا چاہیے، افہام و تفہیم سے رہنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، مفاہمت پیدا کرنی چاہیے. آپ اگر دنیا کفر کے ساتھ مفاہمت، افہام و تفہیم، صبر و برداشت کا سبب امت مسلمہ کو دیتے ہیں، اور دین پر اگر وہ بات کرتے ہیں، شعائر پر اگر وہ بات کرتے ہیں، نبی کے خلاف بات کرتے ہیں، اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ یہ سن کر برداشت کرتے جاتے ہیں، تو اس سے یہ تصور رکھنا کہ کفر ہمارے ساتھ راضی ہو جائے گا، وہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا. تو ایمان والو تمہیں یاد رکھنا چاہیے تمہارے پروردگار نے تبھی بتا دیا تھا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ وہ تمہارے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے، وہ تمہیں اپنا غلام بنائیں گے تب جا کر تم پر راضی ہوں گے. یہ جنگ تب تک رہے گی جب تک وہ تمہیں اپنا غلام نہیں بنا لیتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں کو، قرآن کی تعلیمات کو ہر مسلمان کو پلے باندھ لینا چاہیے. اس یقین کے ساتھ کمپلیکس میں نہیں جانا، یعنی اپنے آپ کو محتاج تصور نہیں کرنا، محروم تصور نہیں کرنا. احساس محرومی، قسم کرسی اور کمپلیکسٹی کے اس ماحول اور فیز سے باہر نکلنا ہے کہ ہمارے پاس وہ دین ہے. کیا ہوا کہ آج ہمارے پاس طاقت نہیں، لیکن دنیا میں امن کا فارمولہ ہمارے ہی پاس ہے. دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہوگی، نافذ ہوگی، سکون آئے گا، پریشانیاں ختم ہوگی تو ایک ہی رستے سے کہ اللہ کی غلامی قبول کر دی جائے، دین کے نفاذ کو یقینی بنا دیا جائے، دین کے غلبے کی محنت کی جائے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین اس مختصر سے وقت میں اس نے یہ مختصر سی جو باتیں آپ کے سامنے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.